اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرئ الفاتحہ. صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین جد الحسن والحسین النبی المؤید المصطفى الامجد صاحب الابد اول العدد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما صلوات محمد وآل محمد. خلاق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، انسانوں کے آنے سے پہلے، آبادی سے پہلے ایک نظام قائم کیا کہ ہادی پہلے بھیجے، ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے. اور یہ سلسلہ مختلف منصب کے ساتھ جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی، اس کے شعور و فکر کو معراج ملتی گئی، اس اعتبار سے، اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس نے ہادی اور رہبر کا انتخاب کیا. کہیں نبی کو بھیجا تو کہیں نبوت سے قدم آگے بڑھا دیا کہ نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کو رکھا. کہیں ضرورت محسوس کی تو فقط رسالت نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبر کو بھی بھیجا، صاحب شریعت نبی کو بھیجا. اور فقط نبی کو نہیں بھیجا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہیں صحیفے بھیجے، کہیں کتاب دی. اور یہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھتا رہا. اور اسی سلسلہ ہدایت میں کی ایک کڑی ہے جس کو قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی. یہ وہ قرآن کے جس کے سلسلے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے. اور اس قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ اگر اس کتاب کا کوئی جواب لا سکتے ہو تو لاؤ. اگر کوئی اکیلا نہیں لا سکتا تو سب مل کے لاؤ. پوری کتاب کا جواب نہیں لا سکتے تو چند آیتوں کا ہی جواب لاؤ. یہ 1400 سال سے قرآن کا چیلنج ہے، اور جب تک یہ کائنات باقی ہے تب تک یہ چیلنج قرآن میں باقی رہے گا. اور دنیا کو اس کتاب کا جواب نہ لانا، اس کے چیلنج کو قبول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے
کہ اگر یہ کسی دنیا کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی کسی انسان کی تو شاید اس کا جواب مل جاتا، لیکن ادھر سے آئی ہوئی کتاب جب ہے، خالق کائنات نے بھیجا ہے، تو اس کتاب کا جواب ناممکن کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اسی قرآن کے اندر پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے منصب کا تذکرہ کیا کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے جہاں تمام منصب دیے، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، اولو العزم پیغمبر بنایا، اور اس کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمۃ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کا چند کلموں کے ذریعے سے امتحان لیا، اس امتحان کا رزلٹ یہ عرض کیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ اللہ کی طرف سے آواز سنی، اس منصب کا اعلان ہوا، ہاتھوں کو بلند کر دیا، قال من ذریتی، پروردگارہ یہ خدا میری ذریت میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب خلیل ہاتھ پھیلائے، جب اس کا محبوب ہاتھ پھیلائے، جب اس کا ہادی و رہبر ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگے، تو ایسا نہیں کہ دعا رد ہو جائے، بلکہ جواب دعا یہ ملا ابراہیم تمہاری دعا تو قبول ہے، اور سارے دعا کو قبول کر کے اس کے بعد ایک لفظ میں رکھ دیا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو سوال اس بات کا ہے عزیزان ایمان کہ خلیل خدا نبی بھی بنائے گئے، رسول بھی بنائے گئے، اولو العزم پیغمبر بھی بنائے گئے، یہ ساری چیزیں ہیں، کیا معاذ اللہ کسی ظالم کو نبی بنا سکتا ہے؟ تو آخر یہ شرط امامت کے لیے کیوں لگا دی گئی کہ یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ پہلے تم ظلم کی تعریف کو سمجھ لو کہ ظلم کہتے کسے ہیں؟ جو عدل کے خلاف ہو وہ ہے ظلم۔ اور دوسرے لفظوں میں علماء نے بیان کیا کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے ہٹا کے اس کو رکھ دیا جائے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر کہ گھڑی ہاتھ میں پہننے کی چیز ہے، میں اس کو ہاتھ میں پہننے کے بجائے پیر میں پہن لوں۔ ٹوپی سر پہ لگانے کی چیز ہے، میں پیر میں پہنوں۔ موزہ پیر میں پہننے کی چیز ہے، میں بازو میں باندھ لوں۔ تو یہ ان چیزوں کے ساتھ ہوگا ظلم، اور میں کہلاؤں گا ظالم۔ اس لیے جس کا جو مقام تھا جہاں کا، ہم نے اس مقام سے اس کو ہٹا دیا۔ تو ظلم کی تعریف یہ ہے، اور ظلم کی تعریف قرآن نے بھی بیان کی، لیکن عزیزوں جس عہدے کی طرف اللہ نے یہ کہا یہ عہدہ ظالموں نہیں پہنچے گا، تو اس سے پہلے نبوت کا جو سلسلہ ہے، ہمیں اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ انبیاء کی نظر میں ظلم کیا ہے۔ بہت توجہ کہ انبیاء کی نظر میں ظلم کیا ہے، انبیاء نے ظلم کس کو سمجھا۔ جناب آدم سے جو سلسلہ ہدایت چلا، تو اللہ نے جناب آدم کو جب خلق کیا
تو یہی کہا تھا دیکھو تمام حق تصرف حاصل ہے مگر اس درخت کی طرف نہ جانا. جانے سے منع کیا گیا تھا, کھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا. اور وہ منزل ساری آپ کے پیش نظر ہے کہ جب چکھا اور اس کے بعد جنت سے نکالے گئے تب یہاں پر لوگ بہک جاتے ہیں کہ اگر نہ کھاتے تو جنت سے نہ نکالے جاتے. شاید وہ پہلی منزل آدم کی بھول گئے کہ آدم کے تخلیق سے پہلے اعلان قدرت کیا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے جنت کے لیے خلیفہ بنایا ہے. اعلان یہ ہوا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا آدم کو. تو ایک نہ ایک دن آدم کو زمین پر آنا ہی تھا. لیکن جب یہ عمل انجام ہوا اور آ گئے تو بارگاہ الہی میں منزل دعا میں آئے, دعا کی, اور اس دعا میں یہی کہا کہ پروردگار عالم ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالمین میں ہوں گے. یعنی آدم علیہ السلام کی نظر میں, اب علماء نے جب بیان کیا کہا یہ گناہ نہیں تھا بلکہ ترک اولا تھا. اور انبیاء کرام کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ جہاں پر بھی انبیاء سے ترک اولا ہوا ہے, انبیاء نے منزل دعا میں یہی کہا پروردگارہ ہم نے ظلم کی, اپنے نفس پر ظلم کیا, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالمین میں ہوں گے. چاہے وہ جناب شیس کا مسئلہ ہو, چاہے جناب ادریس کا مسئلہ ہو, دیگر انبیاء کرام کی واقعات آپ دیکھ لیں کہ جب منزل دعا میں آئے ہیں تو یہی کہا ہے کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالمین میں ہوں گے. تو کیا معاذ اللہ نبوت ظلم کر سکتی کا؟ نہیں. جب ان سے ترک اولا ہوا, ترک اولا کا لفظ خود اس بات کا شاہد ہے کہ کسی اچھی چیز کو چھوڑ کر کے کمتر چیز کو اپنا لینا یہ گناہ نہیں ہے, بلکہ منزل امتحان میں رکھ کر دیکھا گیا تھا کہ آیا تم کیا کرتے ہو. تو ترک اولا گناہ نہیں تھا, لیکن ترک اولا بھی اگر انبیاء سے ہوا تو انہوں نے اپنے یہ اس کو ظلم سمجھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی نظر میں ظلم ترک اولا ہے. اب ہم اپنی منزل کی طرف آ رہے ہیں. قرآن جب جناب ابراہیم نے دعا کی پروردگارہ یہ عہدہ ہماری ذریت میں, تو جواب کیا ملا؟ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. مطلب کیا تھا کہ دیکھو منزل نبوت میں ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ترک اولا ہو جائے, لیکن منزل امامت میں ہمیں ترک اولا بھی برداشت نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو یہ منزل یعنی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو امامت اس عہدے کا نام ہے کہ جہاں ہم ترک اولا بھی برداشت نہیں کریں گے. انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. اب یہ خلیل خدا کی منزل ہے کہ جنہیں امام بنایا گیا ہے. خلیل خدا بارگاہ الہی میں ایک دن دعا گو ہیں, پروردگارہ ہمیں یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. جواب ملا اے خلیل کیا میری قدرت میں کسی طرح کا شک ہے؟ کیا یقین نہیں ہے؟ کیا یقین ہے پروردگار؟ تطمئن قلبی, اطمینان قلب کے لیے. یعنی خلیل ہے, حبیب ہے, رسول ہے, نبی ہے, یہ سارے کمالات مل گئے ہیں. اس کے بعد جب بارگاہ الہی میں آئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارہ ہمیں دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. کیوں خلیل؟ کا اطمینان قلب کے لیے, یعنی جو اطمینان چاہیے اس میں اضافہ ہو جائے, اس لیے خلیل دعا کر رہے ہیں. اور یا یوں کہوں خلیل بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے. اطمینان قلب کا سہارا ہم نے لیا ہے امت کو بتانے کے لیے. اور اس کے بعد حکم پروردگار سے پرندوں کو لیا اور لینے کے بعد قیمہ بنایا,
اور ہر ایک کی منقار کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھوا دیا. اس کے بعد کا ایک ایک کو آواز دو اور ان کے دیکھنا کہ جہاں تم نے رکھا ہے ہر ایک کا ریزہ اس کے ساتھ آئے گا. اور آنے کے بعد پرندہ اپنے ریزوں سے جڑتا گیا اور پرندہ ہو سامنے آ گیا. تو اب خلیل خدا نے آواز دی, یہ سب قیمہ بنا دیا تھا, لیکن دکھانا کیا تھا کہ دیکھو اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اطمینان قلب کے لیے میں کہوں گا کہ اے خلیل خدا, اللہ نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا تو اس کے لیے آپ نے اپنے اطمینان قلب کے لیے منزل میں عرض کی کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت جسے ملے گی اس کا اطمینان قلب اس کمال کی منزل پر ہو کہ جہاں ذرہ برابر کسی طرح کا شک نہ ہو. شاید یہی راز تھا کہ مولائے متقیان کہتے نظر آئے کہ دیکھو اگر ہمارے درمیان سے ساتوں حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے اطمینان اور یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. وہ خلیل کی منزل ہے, وہ خلیل کی منزل ہے. خلیل بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب امامت ملتی ہے تو اللہ امامت کو یہ اختیار بھی دے سکتا ہے کہ اگر مردے کو آواز دے تو جی اٹھے تو میں پلٹ کے آواز دوں گا کہ اگر یہ اختیار ہے کہ مردے کو آواز دے کے جلایا جا سکتا ہے تو زندے کی نماز جنازہ پڑھا کے مردہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب تاریخ امامت میں دیکھو دونوں منظر نظر آئیں گے. کہیں یہ نظر آئے گا کہ علی کو علی کے سامنے مردہ لایا گیا, کہا نماز جنازہ پڑھا دیجئے, نماز جنازہ پڑھا دیجئے. علی نے پلٹ کی آواز دی, کیا واقعی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اور جب تکبیر کہا لوگ ہنسنے لگے. کہا کیوں؟ کہا زندے کی پڑھا دی. کہا اگر زندہ ہے تو اٹھاؤ. اب جو اٹھا رہے ہیں نہ ادھر نہ ادھر. کہا دیکھو یہی تو کمال امامت ہے, زندے کی نماز پڑھا دے مردہ ہو جائے, مردے کو ٹھوکر مار دے جی اٹھے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو خلیل خدا کو اللہ نے امامت کا منصب دیا اور ذریت میں امامت مانگی. یہ سلسلہ درمیان میں بار بار آتا رہے گا کہ ذات خلیل خدا کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے خلیل خدا کے ذریعے سے جو کام لیے ہیں, تعمیر خانہ کعبہ اور سلسلہ قربانی, صفا مروہ کی پہاڑیاں, آج جب انسان کو اللہ صاحب استطاعت بناتا ہے تو اس کو ایک زنجیر میں جکڑ دیتا ہے کہ اگر اب تم صاحب استطاعت ہو تو واجب کی زنجیریں یہ کہتی ہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ اب صاحب استطاعت جب ہو گئے ہو تو خلیل خدا کی ان یادگاروں کے پاس جا کے عمل انجام دو. بہت توجہ عزیزوں, کیا ضروری ہے کتنا پیسہ خرچ کروا کے وہاں بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا اب یہاں یہ سارے رکن انجام دو. کہہ دیتا کہ ایسا ہے پیسہ ہے, ایک چھوٹا سا اپنے گھر کے صحن میں نقشہ خانہ کعبہ بنا لو, صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بنا لو, اور جو عمل انجام وہاں دیا گیا اپنے گھر کے آنگن میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ انجام دے لو. لیکن یہ ساری صحیح کیوں کہ وہاں جاؤ, جانے کے بعد صحیح کرو. اب تو بہرحال کافی چیزیں سہولیت فراہم ہو چکی ہیں, لیکن اگر تاریخ کے پیچھے جائیں, کچھ برسوں پہلے جائیں تو جب سہولیتیں نہیں فراہم تھی لوگ پیدل جاتے تھے. صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ وہ انتظام نہیں تھا جو آج انتظام ہے, مینا کے مقام پہ وہ انتظام نہیں تھے جو تھے, لیکن لوگ جاتے تھے. آخر آج اتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ کیوں جاتے ہیں؟
اچھا واجب کی زنجیر جب جالی تو اب شریعت کا مسئلہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی پر حج واجب ہو گیا ہے، اگر حج نہیں کیا ہے تو اس کی موت یہودی کی موت ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن جہاں آپ نے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کی وہاں شکنجہ کس جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم بتا رہے ہو تو اب جب تم پر ہم پر یقین ہی نہیں ہے تو اب لو ہم تمہیں سزا دیتے ہیں، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے روزے کا مسئلہ ہو، چاہے خمس و زکوٰۃ، چاہے حج کا مسئلہ ہو۔ جہاں پر واجب کی زنجیروں میں آپ گرفتار ہوئے اور اگر ذرا سی کوتاہی کی تو سزا بھی ادھر سے۔ اگر نمازیں قضا ہو گئیں اور نمازوں کو مسلسل قضا کر رہے ہو تو اب تمہیں حق نہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں جمع دفن کیے جاؤ۔ اگر روزہ واجب ہو گیا ہے، شرعی عذر نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو اب حق نہیں کہ مرنے کے بعد تب مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب اللہ پر فقط تم نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا تھا، اللہ دکھاوا نہیں کرنا چاہتا بلکہ اللہ چاہتا ہے جو مانا ہے تو دل سے مانو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کروا رہا تھا؟ کہتا بنا لو، تھوڑے سے میں معاملہ طے ہو جاتا، تمام اہل و عیال حاجی بن جاتے۔ کہا نہیں، جب صحیح کروائیں گے، دور تک لے جائیں گے، اتنا خرچ کروائیں گے تو دیکھو جب تم کو سہولیتیں دیں کم کیا تو دیکھو ہم نے یہ کیا کہ تم نماز روز پڑھتے ہو، مسجد میں جاؤ گے تو نمازی کہلاؤ گے، صبح سے شام تک تمہیں کوئی نمازی نہیں کہے گا کہ دیکھو یہ نمازی صاحب جا رہے ہیں۔ روزہ رکھو گے، روزہ دار کہلاؤ گے، مسجد میں روزہ کہلاؤ گے، لیکن ماہ سیام کے بعد تمہیں کوئی نہیں کہے کہ روزہ دار صاحب جا رہے ہیں۔ لیکن جب تم کو ہم نے بلایا حج کے لیے، حج کو وہاں پر تم نے اتنی صحیح کی، اتنی محنت کی اور بس عمر میں ایک بار نماز 365 دن پڑھا، روزہ جب سے واجب ہو گیا تھا ہر سال 1 مہینے رکھا، زکوٰۃ خمس نکالا، سب کچھ انجام دیا، ہم نے تمہیں یہ تمغہ نہیں دیا، یہ ٹائٹل نہیں دی، یہ سند نہیں دیا، یہ خطاب نہیں دیا، لیکن ساری عمر میں ایک بار حج واجب کر دیا تھا تو تمہیں اسی لیے بلایا کہ جب ایک بار بلایا ہے، اتنا صحیح کر رہے ہو، اتنی محنت کر رہے ہو تو اب اگر آؤ گے تو اب صبح قیامت تک کے لیے جب تک تم زندہ ہو، جب تک تمہارا نام لیا جائے گا، تمہارے نام کے پہلے حاجی لفظ لگا دیں گے، نمازی نہیں، روزہ دار نہیں۔ کہا حج تمام عمر میں ایک بار کیا تو حاجی کہلائے، نماز روز پڑھا، کسی نے نہیں کہا نمازی فلاں صاحب، روزے دار فلاں صاحب، ساری عمر روزہ رکھتے رہے، ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، نافلہ بھی پڑھا، واجب پڑھا، ساری نمازیں ادا کرتے رہے، نمازی لفظ نہیں لگایا گیا، لیکن جب حج کر لیا تو حاجی لگایا گیا۔ کہا دیکھو نماز پڑھنے گئے، جہاں نماز پڑھنے گئے وہ جگہ تھی، مسجد کا نقشہ، اور اس کے بعد روزہ رکھا تم گھر میں رہے، کہیں گئے نہیں، لیکن اصل گھر کی جب بلایا تو حاجی کہا دیکھو کس گھر میں بلایا ہے؟ کہا خلیل کے گھر میں بلایا ہے، جسے خلیل نے بنایا ہے۔ خلیل کون؟ کہا جسے ہم نے انسانوں کا امام بنایا تھا، جب اس کے گھر جاؤ گے، لوٹ کے آؤ گے تو حاجی کہلاؤ گے، اور جب اس کی ذریت کے گھر جاؤ گے، ان کی قبرگاہوں تک جاؤ گے تو زائر کہلاؤ گے۔ حاجی کا لفظ بھی قیامت تک کے لیے، زائر کا لفظ بھی قیامت تک کے لیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک بار جاؤ گے، روز روزہ چومتے ہو، جب تک محرم ہے تب تک عزادار کہلاؤ گے، مجلسوں میں آؤ گے عزادار کہلاؤ گے، مجلس کے بعد تمہیں محرم ختم ہو گیا، کوئی نہیں کہے گا کہ عزادار فلاں صاحب جا رہے ہیں، فلاں صاحب ماتمی جا رہے ہیں، فلاں صاحب سوس خان جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، لیکن دیکھو جب ہم نے اصل گھر کی طرف بلا لیا، یہ سب تو نقشہ ہے نا،
جب ہم نے اصل گھر کی طرف بلایا، اگر اصل گھر کی طرف بلایا ہے تو ہم تمہیں سند دیں گے۔ تو جب اپنے حاجی کو سند دے سکتے ہیں تو جو امام کی زیارت کو جائے گا تو ہم اس کو بھی سند دیں گے۔ کہا کیوں سند دیا؟ کہا دیکھو حج عمر میں ایک بار کرو گے، ایک حج کا ثواب ہے، لیکن زائر کے لیے شرط کیا ہے کہ اگر امام رضا کے روضے کی زیارت کو جاتا ہے، اگر کربلا جاتا ہے تو ایک حج نہیں، کہیں 18 حج ہے، کہیں 70 حج کا ثواب ہے، کہیں 18,000 حج کا ثواب ہے۔ کہاں جا دیکھو، جب وہاں تک آ گئے تو ہم نے ثواب جب دے دیا تو اب جب تک زندہ ہو، مر گئے نام لیا جائے گا تو کہیں حاجی کہے جاؤ گے، کہیں زائر کہے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم نے تمہیں امام بنایا، اور یہ وہ امام ہے کہ جس کی معرفت کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں امامت۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں امامت کہاں تک پہنچی، کہ آیا دعا ہماری اور ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے کہ وعدہ کر لیا اس کے بعد اٹھے کارے دیکھا جائے گا۔ وعدہ کیا تھا بھائی، اس وقت وعدہ کر لیا، تب حالات نہیں ہیں، نہیں، یہ وعدہ الہی ہے کہ ہم تمہارے ذریت میں امامت کو باقی رکھیں گے۔ اور جب یہ وعدہ الہی ہے تو وعدہ الہی کو پورا ہونا ہے۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ جب ابراہیم سے وعدہ ہے، ابراہیم نے کعبے کو بنایا ہے، تو وعدہ پورا بھی ہوگا تو وہیں سے ہوگا۔ اب عزیزو، امام کے اندر کیا صفت ہونا چاہیے، ایک سرسری خاکہ بیان کرتا ہوا آگے گزرنا چاہوں گا کہ جب اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا تو نبی بھی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، خلیل بنایا، یہ سارے القاب دیے۔ تو اب یہ بتائیں کہ کیا اس کا مطلب ہے یہ سارے صفات امام بننے کے لیے ہونا ضروری ہے؟ نبوت کے کمال بھی ہوں اس میں، رسالت کے کمال بھی اس میں ہو، پیغمبریت کا بھی کمال ہو، یہ سارے کمالات جمع ہو جائیں گے تب وہ ہوگا امام۔ اور انسانوں کے امام میں جب یہ سارے کمالات ہونا ضروری ہے تو جو کائنات کا امام بنایا جائے گا، انی جاعلک للناس امامہ کہا ہے۔ ابراہیم جہاں تھے وہاں کے انسانوں کے امام، ہر طبقے کے لیے الگ الگ نبی بھیجے گئے، الگ الگ رسول بھیجے گئے۔ صرف خاتم الانبیاء کے لیے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ورنہ جتنے انبیاء آئے ہیں ہر امت کے لیے ایک ایک وقت میں 70 انبیاء آئے ہوئے ہیں۔ تو عزیزو، ہر قبیلے کے لیے، ہر امت کے لیے الگ الگ نبی، الگ جہاں کا جو نبی تھا وہاں تک کے لیے تھا۔ تو جناب خلیل خدا کو بھی بھیجا گیا تو وہاں کے، لیکن کہا دیکھو جب ہم نے کہا انی جاعلک للناس امامہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ ہم نے وہیں تک محدود کر دیا۔ اس لیے ابراہیم کی یادگاروں کو محفوظ کر کے تمام کائنات کے صاحبان ایمان کو حج کے موقع پر بلا کے آواز دی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ابراہیم کی امامت کو، ابراہیم کے مقصد کو وہیں تک محدود کر دیا تھا، نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا تھا۔ اب لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ جب یہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھے تو اب جو امام بنے اس کے اندر یہ سارے کمالات پائے جانا چاہیے، اور یا یوں کہوں کہ اب اس کے اندر نبوت سے زیادہ بہتر کمالات ہوں، رسالت سے بہتر کمالات ہوں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نبوت کے کمالات کو ہم پہچانے کیسے، رسالت کے کمالات کو پہچانے کیسے، پیغمبریت کے کمال کو پہچانے کیسے۔ تو عزیزوں کو آواز آئی کہ دیکھو جب ہم نے کسی نبی کو بھیجا، کسی رسول کو بھیجا، کسی پیغمبر کو بھیجا تو یا تو صحیفہ دے کے بھیجا یا صحیفے کا وارث بنا کے بھیجا۔ فقط آسمانی کتابیں 4 نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت سے ایسے رسول تھے، ابھی تھے جن کو صحیفے دے کے بھیجے گئے۔ تو
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے نبوت کے کمال کو دیکھنا ہے، رسالت کے صفات کو دیکھنا ہے، تو اس کے ساتھ جو کتاب آئی ہے اس کتاب کو دیکھتے جاؤ، وہ کتاب بتائے گی کہ یہ رسول ہے، یہ اولو الپیغمبر ہے، یعنی یوں کہوں کہ رسالت کی ڈگری کا نام ہے وہ آئی ہوئی کتاب۔ تو اب عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب کمال ہوگا، رسالت کا کمال رکھتا ہوگا، جس کے پاس صحیفوں کا علم ہو، جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ تو اب جسے اللہ امام بنائے گا یا تو اسے نبوت بھی دے، رسالت بھی دے، خلت بھی دے، اولو پیغمبر بھی بنائے، یا ان تمام کمالات کا حامل بنا دے۔ اور ان تمام کمالات کے حامل ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ صحیفوں کا علم ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ مختصر لفظوں میں یہ کہ ہمیں بتایا یہ گیا کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تو کم سے کم اگر جو آنے والا امام بن کے آئے تو یہ سارے علوم لے کے آئے، توریت کا بھی علم ہو، زبور کا بھی علم ہو، انجیل کا بھی علم ہو، قرآن کا بھی علم ہو۔ شاید یہی راز تھا کہ خلیل کی دعا کو قبول یوں کیا کہ بلایا خانہ کعبہ میں، اور علم کا اظہار یوں کیا کہ ادھر خانہ کعبہ میں آئے، ادھر سرکار ختمی مرتبہ چلے، آغوش رسالت میں علی آئے، آواز دی توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، سنا کے بتایا، اور نبی نے آواز دی کہ تم نے بہتر پڑھا۔ یہ بہتر کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ دیکھو جو امام آیا ہے وہ نبوت کا حامل بن کے رسالت کا علم لے کے آیا ہے، پڑھ کے بتا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں پڑھا ہے، وہاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور جتنے بھی امام بنائے گئے ہیں اللہ نے ان کو جو منصب دیا ہے تو دنیا سے ہٹ کے ان کا ہر کام، اب یہ الگ سی بات ہے کہ ہم نے ان صفات پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ چاہتا یہ کہ امام کی معرفت حاصل ہو، اور جب اللہ کسی کو پہچانوانا چاہتا ہے، مثلاً اگر آپ اپنے کو کہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں پہچان لے کون ہے، مجمع کے بیچ میں کوئی ایسا کام آپ کھڑے ہوگی، کوئی مجمع ہے جا رہا ہے، ساتھ میں آپ بیچ میں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانے لگے تو سارا مجمع کیا کرے گا؟ آپ کی طرف دیکھنے لگے گا اور پوچھیں گے یہ کون صاحب ہیں، کون صاحب ہیں؟ یعنی جب سب ایک ساتھ ہوں گے اس کے درمیان کوئی نیا کام آپ کریں گے تب آپ پہچانے جائیں گے۔ تو اب عزیزو ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ امام کو پہچانوائے کہ امام ہے کون، لہذا سارا منصب، سارے کمالات کو بتانے کے لیے اللہ نے فطرت انسانی سے ہٹ کے سارے عمل انجام دیے۔ علی کی پوری زندگی جس دن کائنات میں پہلا قدم رکھا اور آخری منزل تک اللہ نے، چونکہ امامت کا پہلا سلسلہ تھا خلیل کے سلسلے میں، لہذا ہر قدم پر پہچانوایا۔ کہا دیکھو ابو طالب کے گھر میں علی پہلے فرزند بن کے نہیں آ رہے ہیں، ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، اس سے پہلے 3 فرزند، 2 بیٹیاں آ چکی ہیں، لیکن ہم نے فاطمہ بنت اسد کا یہ طریقہ نہیں دیکھا۔ اب تک جب ضرورت پڑتی تھی تو مکے کی عورتوں کو مدد کے لیے بلا لیا کرتی تھی، لیکن آج جب یہ آخری فرزند آنے والا ہے تو اب خلیل خدا نے، فاطمہ بنت اسد نے اپنا طریقہ کار بدل دیا۔ اب مکے کی عورتوں کو نہیں بلا رہی ہیں، اب ابو طالب سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے جب فرزند کی ولادت ہوتی تھی تو کیا دعا کرتی تھی، لیکن جب اس فرزند کی ولادت کا وقت آیا تو آ کے خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے کو مس کر کے اور کہتی ہے پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، اور میں اپنے جد ابراہیم پر، یہ ابراہیم کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے اور یہ اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا فاطمہ بنت اسد
بتانا چاہ رہی کہ جو آنے والا ہے وہ جد کی دعا کا اثر بن کے آنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بنت اسد نے دعا کی. اللہ نے اگر یہ اہتمام اگر ہر بیٹے کے سلسلے میں آتی تو دنیا کہتی عادت ہے. میں نے کہا نا کہ جب امام کو اللہ پہچانواتا ہے تو فطرت انسانی سے الگ کر کے پہچانواتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ کون تھے. لہذا پہلی منزل میں پہچانوایا تو بلایا. اب نہ تو ابو طالب آئے ہیں, تنہا فاطمہ بنت اسد آئیں اور یہ اعلان بتا رہا ہے, یہ دعا بتا رہی ہے فاطمہ بنت اسد کے کہ پہچان لو میں کون ہوں, میرا وارث کون ہے. تنہا فاطمہ بنت اسد کی دعا اپنے ایمان کی دلیل نہیں ہے بلکہ ابو طالب کے ایمان کا بھی اعلان ہے. اچھا, ایسی کیفیت میں اگر گھر چھوڑ کر کے اولاد چلی جائے تو ہر والی و وارث کو فکر ہوتی ہے کہ کہاں چلی گئی. یہ سارا واقعہ جو ہوا یہ ایسا نہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے خانہ کعبہ میں گئی ہوں اور واپس آ گئی ہوں. مسلسل 3 دن رہنا, اس کے بعد رسول کا جانا اور ابو طالب کا اطمینان. ابو طالب کو کوئی فکر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وحی کے اشارے پر فاطمہ بنت اسد چلی تھی اسی وحی کے اشارے پر ابو طالب بھی خاموش ہیں. اور دلیل کیا ہے کہ اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے وہ ابو طالب کے ایمان کی اجاگر کرتے ہیں. اور یہاں سے چلی, آنے کے بعد دعا کی تو چاہیے یہ تھا کہ بھائی یہ وہ خاندان ہے جو خانہ کعبہ کا متولی ہے, خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. دعا کرنا تھا, خانہ کعبہ کی چابی لیتی. اگر آج کسی کو دعا کرنے کے لیے کربلا جانا ہے تو جس کے پاس چابی ہوگی جا کے چابی لیں گے, کھول کے دروازہ کھولا, اندر جا کے دعا مانگی. یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, نہیں کسی سے نہیں, بس جا کے خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا خود کو اور جو دعا کی کہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں, تیرے جد اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ پر ایمان لاتی ہوں, میری مشکل کو آسان کر دے. یہ ساری دعائیں ہیں جو کی آپ نے. خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی, یہ سارے واقعات آپ سنا کرتے ہیں. مجھے فقط یہ بتا, میری گفتگو جو اس عنوان پر ہے کہ اللہ جب امامت دیتا ہے کسی کو تو اس کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جو فطرت انسانی سے الگ ہو. اب فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر دیوار شک ہو رہی ہے تو فاطمہ بنت اسد کو ہٹ جانا چاہیے, لیکن جیسے جیسے دیوار شک ہو رہی تھی فاطمہ بنت اسد کے قدم پیچھے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے. کا بتانا یہ ہے فطرت کے خلاف آگے قدم بڑھا کے بتائیں گے کہ آنے والے مخلوق بھی کوئی ایسی ہے جس کے ساتھ یہ فطرت کے خلاف عمل ہو رہا ہے. پہلی منزل پر اللہ نے بتایا دیکھو پہچان لو, اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پھر اپنے صحیح اصلی حالت پہ آ گئی. 3 دن قیام کے بعد جب واپس آئیں, وہ سارے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں, پھر جب حکم پروردگار ہوا تو پھر ادھر سے آئیں, لیکن اب نشان چھوڑ کے گئی. ایسا نشان کہ 1400 سال میں خانہ کعبہ نہ جانے کتنی بار بنا اور کتنے سائنٹسٹ کتنا ٹیکنالوجی لگی, لیکن ایک حیدر کے جائے ولادت کے نشان کو نہیں مٹا سکے. حاجی جب آتا ہے لوٹ کے, اگر اس سے پوچھو کہ کیا خانہ کعبہ میں در ہے تو آواز دیتا حیدر حیدر حیدر. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد.
عام دنوں میں آپ جائیے، اللہ نے امامت کو پہچانوایا ہے، لفظ امامت پر میری گفتگو ہے، عام دنوں میں آپ جائیں جب بھیڑ کم رہتی ہے تو خانہ کعبہ کا پردہ گرا رہتا ہے نیچے تک، اور بدلا جاتا ہے اس دن جب سارے حاجی عرفات میں چلے جاتے ہیں تاکہ سناٹا ہو جائے۔ لیکن اس کے بیچ میں جب تک حاجی یہاں رہتا ہے تو جیسے جیسے بھیڑ ہوتی جاتی ویسے ویسے پردے کو لپیٹا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا جانتے نہیں یہ عقیدت مند ہیں، یہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی دھیرے دھیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لہٰذا لپیٹ دو، یہ ٹکڑے نہ کرنے پائیں، لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو اب جب لپیٹ دیا جاتا ہے تو جس نشان کو تم چھپائے تھے جب چند افراد تھے تب تک چھپا رہا، لیکن جب زیادہ ہو گئے تو جب سب جمع ہو جاؤ گے تب پردہ اٹھوائیں گے تاکہ سب دیکھ لیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تم نے اس نشان کو ہی تعویل کر کے یہ بتانا شروع کر دیا کہ پہلے خانہ کعبہ میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ بند کر دیا گیا۔ اچھا بند کر دیا گیا تو آج کی ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ ایسے انجینئر ہیں کہ دروازے کو نکال کے اگر بند کر دیں گے تو اس پر ایسا مسالہ لگا دیں گے نشان پتہ نہ چلے گا۔ تو اگر دروازہ تھا تو تمہاری ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ اس نشان کو کیوں نہیں چھپا پائے؟ دلس قدرت بتانا چاہ رہے کہ دیکھو تم جب علی کے پہلے نشان کو نہ مٹا پائے، پہلی فضیلت کو نہ چھپا پائے، تو علی کے جوانی کی فضیلتوں کو، علی کے علم کی فضیلت کو، علی کے یادگار کو کیا مٹا پاؤ گے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو یاد رکھیں امامت کو اللہ جب پہچانوانا چاہتا ہے تو فطرت کے خلاف کوئی واقعات رونما کر دیتا ہے۔ ساری کوشش کے بعد بھی اس نشان کو نہیں مٹا پائے۔ اور یہ خانہ کعبہ سے امامت کا ایسا تعلق ہے کہ مسلسل کئی اماموں کو دیکھے جو خانہ کعبہ میں آ کے، چوتھے امام کو دیکھے جو امامت کا مسئلہ آیا، اور خود آخری امام خانہ کعبہ سے بتانا یہی ہے کہ دیکھو ابراہیم سے تعلق جن کا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے 2 طرح کے امام رکھے ہیں، ایک وہ ہیں جو جنت کی طرف لے جائیں گے، ایک وہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اب پہچان کیسے ہو کہ جنت والا کون ہے جہنم والا کون ہے؟ تو جس کے پدر نے آبروئے خانہ کعبہ بچائی تھی اسی نے ایک دلیل ہمیں بتا دی ہے۔ چوتھے امام میں وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بس اشارہ کر کے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ چوتھے امام نے جب امامت کا منصب کا معاملہ آیا تو لے کے اپنے بھائی کو خانہ کعبہ میں آ گئے تھے اور کہا ہم بھی سلام کرتے ہیں، آپ بھی سلام کریے، جس کے سلام کا جواب خانہ کعبہ دے دے سمجھ لینا وہ امام ہے۔ یعنی ایک دلیل مل گئی کہ امامت جو حقیقی ہوتی ہے اس سے خانہ کعبہ گفتگو بھی کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل احمد پر۔ بس عزیزوں بات کو سمیٹ دیا میں نے کہ جو امام ہوتا ہے اللہ اسے وہ کمال دے دیتا ہے کہ تاکہ دنیا کے سامنے وہ بتا سکے۔ اور یقین جانیں کہ آج جو بھی اعتراض اگر ہم کسی امام پر کرتا ہے کوئی، تو امام پر اعتراض نہیں، یہ ہمیں امام کی معرفت نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حسین دیکھ رہے تھے کہ امامت کے منصب، امامت کی معرفت کس کو ہے اور امام کے قدم بقدم کون چل سکتا ہے۔ حسین خاموش تھے لیکن حسین کی خاموشی امامت کو بتا رہی تھی۔ کتنے رسول کے صحابیوں نے حسین کو روکنا چاہا کہ عراق نہ جائیے، لیکن حسین جو سفر پر آمادہ ہو گئے تھے نکلے، گویا بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو امامت چاہ رہی ہے، وقت کا امام جا رہا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کس منصوبے کے ساتھ ہمیں نکلنا ہے۔ حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اس وقت بھی ذہن انسانی کو جھنجھوڑا کہ دیکھو اگر معرفت امام جسے ہوگی وہ ہمارے ساتھ آ جائے گا،
اور جسے معرفت امام نہ ہوگی وہ خانہ کعبہ کا فقط اس کے نصیب میں چکر ہوگا۔ حسین چل رہے ہیں اور جنہیں معرفت امام ہوتی جا رہی ہے وہ حسین سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ امامت ملتی ہے قربانیوں سے، اور معرفت امام بھی جو امام سے قریب ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی قربانی ہے۔ میں آگے اپنی منزل کی طرف فقط ایک اشارہ کہ حسین سرزمین کربلا پر آج پہنچ رہے ہیں۔ حسین نے، امام وقت نے کربلا میں پہنچنے کے بعد زمین کا سودا کیا۔ ہم ہر سال اس واقعے کو سنتے ہیں کہ امام نے پیسے سے خریدا زمین کو، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ حسین دوسرے کے زمین میں آباد ہوئے۔ وہ امام وقت جو اپنی شہادت کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے بھی اگر جائے تو کسی دوسرے، حالانکہ دینے کو لوگ تیار تھے زمین، اور کہہ رہے تھے جو بھی اس زمین پر آیا ہے اسے اذیت ہوئی ہے، لیکن حسین نے خریدنے کے بعد انہیں واپس کر دی۔ ملکیت کس کی ہے؟ حسین کی ہے۔ عزادارو، اگر تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے تو 2 محرم کو جس زمین کو حسین نے خریدا ہے، اگر معرفت امام ہے تو کبھی سکون سے بیٹھ کے سوچنا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کا ایک ذرہ زمین کا اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ یاد رکھیں، عزاداری حسین مقصد بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے۔ حسین نے زمین خرید کر کے صبح قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو آواز دی، اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو خبردار کسی کی زمین کو غصب نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا۔ یہ پیغام حسین تھا جو دیا جا رہا تھا کہ اگر معرفت امام ہے تو یاد رکھنا، کبھی سکون میں سناٹے میں سوچنا کہ ہم نے کسی اپنے بھائی کا حق تو نہیں مار لیا ہے۔ اور اس کے بعد کربلا کی پوری تاریخ نے ہر رشتہ داری کو عیاں کیا ہے۔ آج ہمارے سگے بھائی بھائی میں نہیں پڑتی ہے، تھوڑے تھوڑے جائیداد کے معاملات میں نہ جانے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اسی کربلا میں جہاں اگر تاریخ نہ بتائے تو دنیا یہ نہ سمجھ پائے گی کہ عباس اور حسین کا رشتہ کیا تھا۔ عباس نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ جہاں ایک بھائی کی اطاعت اس طرح سے ہے کہ اگر 2 محرم کو خیمے لگا دیے جائیں اور 4 محرم کو یزیدی لشکر آ کے یہ کہے کہ ترائی کے کنارے سے خیمے ہٹا دو اور عباس کی تلوار نکل آئے، کس میں مجال ہے کہ جو عباس کی تلوار کو روکے؟ لیکن وہی عباس جب پتہ چل جائے کہ آقا کی مرضی نہیں ہے تو خط کھینچ کر کے آواز دے کہ اگر آقا کی مرضی نہیں ہے تو عباس واپس آ جائے گا ترائی سے۔ عزادارو، جہاں ایک طرف کربلا ہمیں مصائب کی منزل پہ لے جاتی ہے، وہ ہمیں درس اخوت بھی دیتی ہے کہ اگر بھائی بنو تو عباس جیسے بن کے دکھاؤ۔ اگر اللہ پر یقین ہے، رسول پر یقین ہے، اگر امامت کو مانتے ہو تو امامت نے ہر قدم پر ہدایت کی ہے ہمیں کہ تمہیں بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر اللہ و رسول پر قیامت پر یقین ہے تو یہ ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس عزیزو، بات کو میں نے ختم کیا۔ حسین نے زمین خریدی، خریدنے کے بعد حسین نے وصیتوں کا سلسلہ شروع کیا، اور وصیتیں 3 افراد سے ہیں۔ تمام اہل بستی کے جوان بزرگوں کو بلا کے کہ دیکھو میں محمد کا نواسا ہوں، یہ زمین ہمارے لیے خلق ہوئی ہے، عاشورہ کے دن میں قتل کر دیا جاؤں گا، دیکھو میرا لاشا اوریا نہ رہے، مجھے دفن کر دینا۔ کتنی تمنا تھی حسین کو، کہا جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو۔ عورتیں آئیں، عورتوں سے بھی یہی وصیت، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، دیکھو میں عاشورہ کو قتل کر دیا جاؤں گا، اگر تمہارے مرد یزید کی فوج کی ڈر سے
نہ آئے تُنہیں غیرت دلانا کہ نبی کا نواسا کربلا کے مقتل میں بے گور و کفن پڑا. یہ وصیت کی، اس کے بعد واپس کر دیا کہ آپ نے بچوں کو بھیجو. بچے جب آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے بچوں سے کہا دیکھو بچوں، اگر تمہارے والدین یزید کی فوج کے ڈر سے نہ آ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشتے خاک ڈالنا تاکہ میرا لاشا عریا نہ رہ جائے. ہائے رے حسین کو، 2 محرم کو حسین وصیت کر رہے ہیں کہ میرا لاشا عریا نہ رہ جائے، لیکن ہائے 11ویں محرم کو سید سجاد دیکھ رہے ہیں لاشا عریا پڑا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا. عزیزو، آج تک بنی اسد حسین کی وصیت پر عمل کرتے ہیں. جب 11ویں محرم آتا ہے، جوانوں کا جلوس، بچوں کا جلوس، عورتوں کا جلوس. آقا جو 2 محرم کو آپ نے وصیت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے اس وصیت پر عمل کرتے رہیں گے. آقا کل ہم مجبور تھے، آج چاہے جو ہو جائے ہم آپ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے 11ویں محرم کو آ جاتے ہیں. واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْقَلْبِ يَنقَلِبُونَ. پروردگارا اس مختصر سے اعمال خیر کو قبول فرما. پروردگارا اس فرش عزا پہ جو مومنین جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجتوں کو بدلا. کائنات کے گوشے گوشے میں جہاں بھی آل محمد کے چاہنے والے تیرے کلمہ گو عزاداران سرکار سید الشہداء موجود ہیں، ان کی دشمنوں کے شر سے ہر طرح سے حفاظت فرما. ساکن غیبت کے ظہور میں تاجیل فرما. شاہزادی کونین کو ہماری اس عزاداری سے خوش کروا دے. ان کے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو جگا دے. ربنا تقبل.